وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 27 سے 31، حصہ چہارم. آج کا موضوع، کیا ہم رجوع الی اللہ کے قائل نہیں ہیں؟ آج کے درس کا نمبر ہے 24-22. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے. سامعین اکرام، سورہ شورى آیت نمبر 28. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اور اللہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے ان کے مایوس ہونے کے بعد اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی وہ کارساز اور بڑی تعریفوں کے لائق ہے. ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ، آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور اس میں چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا بھی. وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی جب چاہے قادر ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب ہی پہنچتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اپنی تدبیروں سے اللہ کو پوری زمین میں عاجز نہیں کر سکتے.
وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کے نہ کوئی تمہارا حامی نہ مددگار۔ مضمون شروع ہے سامعین اکرام، یعنی اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنی ربوبیت، خلاقیت، قدرت ہمیں بتا رہا ہے، باطل پرستوں کو، منکرین حق کو۔ اور یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں، جب تک آپ اپنی اصلاح کے طالب نہیں ہوں گے تو آپ کی تو اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ جب تک ایک بیمار آدمی اپنے آپ کو تندرست سمجھتا رہے تو وہ تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، نہ دوائی لے گا، نہ دوائی کھائے گا۔ تو ہماری مثال ایسے ہے، آج ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا ہے۔ دیکھیں، ایک عام نارمل سی بات ہے، میں زیادہ سخت الفاظ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ہر شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں دین کے متعلق بس وہی ٹھیک ہے۔ اصل میں تو دین ہماری نظر میں یعنی کوئی اہمیت نہیں ہے دین کی، یہ بات بھی آپ نوٹ کریں نا، ہماری نظر میں دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم ظاہر پرست ہیں اور ظاہر ہی کے طالب ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں نا، ہم ظاہر پرست ہیں اور ظاہر ہی کے طالب ہیں۔ جب آپ ظاہر کے طالب بن گئے اور اس میں آپ مطمئن ہو گئے، پھر آپ کو ہدایت کی ضرورت نہیں رہتی۔ دیکھیں، ایک آیت میں اللہ کی عطا سے آپ کو بتاؤں، ہمارے بارے میں ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات، یہ ہمارے بارے میں ہے، ہمارا رویہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور یہ صرف دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا دو باتیں، لا یرجون لقاءنا، میری ملاقات کی امیدیں نہیں ہیں، یقینی نہیں ہے، جب یقین نہیں ہے تو تیاری بھی نہیں ہے۔ یہ آج ہمارا اپنے، دیکھیں یہاں ٹھہر جائیں، تھوڑا غور کیجیے، لا یرجون لقاءنا، میری ملاقات کا یقین نہیں ہے، اور تو ایسی باتیں تو یعنی اب اللہ کی ملاقات روز قیامت تو طے ہے، لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے، روز قیامت پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کی ملاقات جو کہ ایک بہت بڑا وقت ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا منظر ہوگا، بیان سے باہر ہے، لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ پھر جب یقین نہیں ہے، وردوا بالحیات الدنیا، دیکھیں تین باتیں ہیں، لا یرجون لقاءنا، رضوا بالحیات الدنیا، والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ ایک ترتیب اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، میری ملاقات پر یقین نہیں ہے، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن ٹھہریں ذرا، رک جائیں، پہلے تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک یقین کی بات کی، لا یرجون لقاءنا، پھر وردوا بالحیات الدنیا، امید آپ کی بن گئی دنیا سے، پھر آپ کو اب اللہ کے احکامات کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ یہ بات بالکل یعنی 100% ہمارے لیے ہے، ہم پر فٹ آتی ہے۔ اللہ کی ملاقات، دیکھیں میں آپ ہی میں رہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ معاشرہ کیا سوچ رہے، ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اس کا رخ کس طرف ہے، اس کی امید کس سے ہے۔ ہماری امید
تو دنیا سے ہے. جس شخص کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مطلب اس کی توقع کے مطابق نہیں ہے، حالانکہ ہر شخص کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، سختی ہو، نرمی ہو، معاشی لحاظ سے یہ سب ٹھیک ہیں. لیکن وہ یعنی جس کے تھوڑی سے یعنی مالی وسائل وہ ہیں، اور وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہو جائے گا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے، ایک وقت آئے گا کوئی ایسا ہوگا، چھپر پھٹے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، بس پھر یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. سب امیدیں ہیں نا. ہماری امید دنیا سے ہے. گریڈ 18 والا کہتا ہے گریڈ 22 میں جاؤں گا تو میرے دل درد دور ہو جائیں گے، اور جس کے پاس دکان میں سامان کم ہے وہ کہتا ہے میری دکان سامان سے بھر جائے تو بس میری سیل بڑھ جائے گی، میرے دل درد دور ہو جائیں گے. یہ ہماری سوچیں ہیں. اچھا، ہماری امیدیں دنیا سے ہیں. یہاں پہ ذرا نوٹ کر لیں، ہماری امید دنیا سے ہے، دنیا سے امیدیں ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. تو ملاقات کا یقین نہیں ہے، کم از کم میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں جبھی تو ہم بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. آپ اپنے رویوں کو دیکھیں، یہ سارا معاشرہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملاقات نہیں ہے. بہت بڑی جسارت ہے، ذہنی جسارت ہے. یہ ہمارا یقین ہے کہ کوئی ملاقات نہیں ہے. یقین دیکھیں، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے. ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارا یقین ہے. اگر ہم نے زندگی دنیا کے لیے وقف کر دی ہے تو ہمارا یقین ہے کہ یہی ہے کامیابی، اصل یہی ہے. آپ دیکھ لیں. دیکھیں میں آپ سے نچلی سطح پر آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ خوش کب ہوتے ہیں؟ جب دنیا کا کوئی خوشخبری ملے. خوشخبری کوئی ہے؟ نہیں جی، کوئی خوشخبری نہیں ہے، بس آپ کا منہ لٹک جاتا ہے. ویسے ایک بات کر رہا ہوں، خوشخبری، آپ دنیا کی بات کو خوشخبری قرار دیتے ہیں. میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، میں سارے یہ کروڑوں لوگ جو ہیں اس کی بات کر رہا ہوں جو نام نہاد مسلمان ہیں. خوشخبری دنیا کی، ہماری نظر دنیا کی خوشخبری ہے. بیٹا اچھے نمبروں میں پاس ہو گیا، خوشخبری ہے. بیٹا جو ہے بیٹے نے ڈگری لے لی بڑی، خوشخبری ہے. بیٹے نے کی نوکری لگ گئی، اچھی نوکری لگ گئی، خوشخبری ہے. بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، خوشخبری ہے. یہ مٹھائیوں کے ٹوکرے آ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور گھر میں ڈھولک بج رہے ہیں، خوشخبری ہے. بیٹے کے گھر بچہ آ گیا، آپ کا نواسا آ گیا، خوشخبری ہے. ہو مبارک ہو مبارک ہو. اور کچھ شادی کے 5 سال بعد بیٹا آیا ہے، مثال کے طور پہ اولاد شادی کے 5 سال بعد ہوئی ہے، آتی ہے، اگر ہوئی ہوتی ہے اکثر، تو بس وہ تو ایک دھوم مچ جاتی ہے. 5 سال بعد بیٹا ہو گیا، ابھی 5 سال بعد اولاد ہو گئی، خوشخبری ہے. اور اسی طرح پھر یعنی جو ناکامی ہے، بیٹا امتحان میں فیل ہو گیا، بیٹا ایکسیڈنٹ میں ہاتھ ٹوٹ گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے آپ کے لیے. آپ کی دکان کو آگ لگ گئی، یا آپ نوکری سے سسپینڈ ہو گئے، نوکری سے آپ کو برخاست کر دیا گیا، منگنی ٹوٹ گئی، بیوی بھاگ گئی، آپ کے ظلم و ستم سے بیوی بھاگ گئی، آپ لنڈورے رہ گئے. مثال کے طور پر عرض کرو، خوشخبری اور بدخبری یہ ساری ہماری دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. یہ بات غلط ہے. دنیا ایک امتحان ہے، دنیا ایک امتحان ہے، سارا کچھ امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں، اور یہ آزمائش ہے. اصل میں تو اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ نے
یعنی ہمیں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے اور ہم نے دنیا ہی کو اپنا مدعا سمجھ لیا ہے، تو پھر انکار حق پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انکار حق کس وقت ہوتا ہے؟ جب آپ دنیا کو مدعا بنا لیں، پھر حق کا آپ انکار کرنے والے بن جائیں گے، پھر سارے اعمال آپ کے دکھاوے کے ہوں گے، ریاکاری کے ہوں گے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ریاکاری ہے، اس میں للہیت نہیں ہے۔ دیکھیں، للہیت اس وقت پیدا ہوتی ہے کسی بھی کام میں جب آپ کا نیت درست ہو۔ ہماری تو دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کامیابی کیسے ممکن ہے؟ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، مطلب اس کو آپ سوچیں۔ آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 30 سے ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ دو آیت اللہ کی عطا سے میں آپ کو، اس میں ہم سبق پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے منکر حق، تم پہ جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے اس کی وجہ خود تمہارے اعمال ہیں۔ اب مثال کے طور پہ فرعون تھا، اس پہ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے 30 سال مصر میں گزارے، یعنی وہ ہجرت سے پہلے جب اپنے دعوی نبوت کے بعد 30 سال گزارے تھے اس نے۔ تو اس میں تقریباً 7 مصیبتیں آئیں اس قوم پر، خون، جوئیں، خون، مینڈک، طوفان اور ٹڈیاں وغیرہ مختلف قسم کی۔ تو یہ کیوں آئیں؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ان کی کرتوت کی وجہ سے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن میں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا ہوا تمہیں کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور یقین کر لو۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے اور جانتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ اس کا مضمون اور بھی بڑھا سکتا ہوں میں، لیکن یہاں منکرین حق پہ جو تکلیف آتی ہے تو وہ اس کا ہے تذکر، یہ محدود ہے بات۔ باقی انبیاء صالحین پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، وہ مضمون پھر کبھی اور بیان کر لیں گے۔ یہاں پر منکرین حق سے خطاب ہے، دونوں۔ منکر حق کے لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں عذاب بھجواتا ہے، اس کے کان مروڑتا ہے۔ دون عذاب الاکبر لعلہم یرجعون کے الفاظ ہیں قرآن میں، کہ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹی تکلیفیں، چھوٹے عذاب ان پر لاتے ہیں تاکہ یہ پلٹ آئیں ہماری طرف۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت سی غلطیوں کو، دیکھیں منکر حق کی تو ہر بات خطا ہے، ہر بات خطا ہے، اور ہر بات پہ اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا۔ یعفو عن کثیر، یعنی کسی ایک بات پہ اللہ تعالیٰ یعنی کوئی ایک مصیبت لے آتا ہے تاکہ یہ رجوع کرے۔ یہ قرآن کے مضمون کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، لعلہم یرجعون۔ تو جب یہ نہیں سنبھلتا پھر اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مصیبت لے آتا ہے تاکہ یہ سوچے سمجھے، اپنا قبلہ درست کر لے۔ تو پھر بھی اگر یہ نہیں کرتا تو پھر وقت گزرتا رہتا ہے، مختلف تکلیفیں، مصیبتیں اس پر آتی رہتی ہیں، لیکن یہ دنیا کو اس کی وجہ گردانتا ہے کہ یہ ایسا ہو گیا، یہ ویسا ہو گیا، یہ ویسا ہو گیا، اس وجہ سے یہ تکلیف آ کے، اس وجہ سے۔ اللہ سے کی طرف سے یہ نہیں سمجھتا۔ یعنی مثال کے طور پہ بدر میں ایک مثال دے رہا ہوں، اصل میں ہم نے
یہ اب فرعون کی میں نے مثال دی، اب بدر کی دے رہا ہوں، تو آپ کہیں گے یار یہ اس وقت کے حالات تھے، یہ بدر کے حالات تھے، تم ہمیں کیا سمجھا رہے ہو؟ اصل میں یہ سب ایک زمانہ ہے دنیا کا، چاہے میں 1000 سال پہلے کی بات کروں، چاہے 2000 سال پہلے کی بات کروں، تو یہ زمانہ ایک ہے، یہ دنیا ہے، یہ سب واقعات ہمارے لیے ہیں، یہ سارے قوموں کے حالات اور قصے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ آج کے لیے ہیں، ایک زمانہ ہے یہ دنیا کا زمانہ۔ تو اس میں آپ یہ تصور نہ کریں کہ یار یہ تو پرانی بات ہے، پرانا قصہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بدر میں شکست فاش ہوئی، قلیل تعداد میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد پر فتح کر دی۔ یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان کے الفاظ قرآن میں، فیصلے کا دن، حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا۔ ابو جہل نے خود دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر کہ اللہ تعالیٰ آج جو حق پہ ہے اس کو فتح دے، ان تستحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم نے فیصلہ چاہا تو فیصلہ تو آ گیا۔ لیکن اب وہ ایک بڑی مصیبت تھی، 70 لوگ جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے، مشرکوں کے، مکے کے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ اور زور و شور سے تیاری کرنے لگے۔ اسی طرح آج کا معاملہ ہے، ہم پر جو تکلیف آتی ہے تو جب تکلیف گزر جاتی ہے ہم اسی طریقے سے نافرمانی اور بغاوت والی زندگی کو اپنائے رکھتے ہیں۔ دو جملے میں نے بولے، 2 الفاظ، نافرمانی اور بغاوت، یہ ہمارا آج بھی رویہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم پر جو مصیبت آتی ہے اے منکر حق، تم سوچو کہ یہ مصیبت تم پر کون آئی، اس کو لانے والا کون ہے؟ اگر مصیبت ہٹا دی گئی تو کیوں تمہیں مہلت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس پر سوچو نا۔ دیکھیں ہم، یہ کون منکر حق؟ آج کا مسلمان، ہم سوچنے سمجھنے کی قوت سے یعنی ہم نے اپنے آپ کو بے غم کر لیا ہے، نہ سوچنا ہے نہ سمجھنا ہے، بس مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کے لیے ہم پر مصیبت لاتا ہے، تکلیف لاتا ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ دیکھو شارٹ سرکٹ ہو گیا، اس سے آگ لگ گئی، یہ دیکھو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، بس اسی میں ہمارا سارا ذہن جو ہے بس دنیا ہی میں محو ہے، دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں اور کسی اور طرف خیال کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ سے رجوع، اللہ کے رسول کی باتیں سننا یا نصیحت حاصل کرنا، آج کسی شخص کو ڈھونڈ کے اس سے کچھ نصیحت حاصل کرنا یا ہدایت لینا، یہ ہمارے کتاب میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، اے منکرین حق، تم پر جو مصیبتیں ہیں، آج دیکھ لیں مسلمان، خاص طور پہ میں دیکھیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آج مسلمان، یہ پاکستان جو ہے قرضوں کے پہاڑ میں ڈوبا ہوا ہے، کتنے ہزار ارب روپے کا قرضہ ہے، پھر ہم پر اپنی مصیبتیں ہیں، مہنگائی ہے وغیرہ 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 جو بھی ہے، اور یعنی جو ہونا چاہیے تھا، جو رزق کے دروازے کھلنے چاہیے تھے وہ تو بند کر دیے گئے ہیں ہم پر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور تقوی نہیں ہے، ہماری زندگی ایمان اور تقوی والی نہ ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ عذاب اور مصیبتوں میں ہم مبتلا رہیں گے۔ سارا عالم اسلام اس وقت مصیبت میں ہے، اور دیکھیں اللہ آپ سے ناراض ہو، اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی؟ جو رب کائنات ہے اس کو آپ نے خفا کر دیا ہے، اس کے کلام سے رخ پھیر کر، اس کے دین سے رخ پھیر کر، تو اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی؟ یہ تو عذاب ہے، رب کا یعنی ناراضگی جو ہے یہ تو اس کا عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ہم پہ رحم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ایک وقت تھا
کہ ہم پر عذاب کے کوڑے برسائے گئے بغداد میں، ہماری کھوپڑیوں کروڑوں مسلمانوں کو تہ تیخ کر دیا تاتاریوں نے، ہماری کھوپڑیوں کے مینار بنا کے وہ مشرک سردار جو ہے اس مینار پر چڑھا، وہاں بیٹھ کر اس نے شراب پی۔ یہ تو ہم گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی یہی وعید ہے ہمارے لیے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو تم پر میں عذاب کے کوڑے برساؤں گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، 2 مرتبہ تم نافرمانی کرو گے بنی اسرائیل تو میں تم پر عذاب کے کوڑے برساؤں گا۔ وہ پورا مضمون ہے سورہ بنی اسرائیل کا۔ تو اسی طرح عذاب کے کوڑے تو ہم پر بھی برس رہے ہیں۔ ہمارا پاکستان آدھا ہو گیا 71 میں، اور ہر ایک اس وقت بھی ہم قومیت اور فرقہ واریت کے عذاب سے گزر رہے ہیں۔ فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر، مشرک، گستاخ رسول، بدعتی یہ قرار دے رہے ہیں، اور پورے یقین کے ساتھ ہر فرقہ دوسرے کو باطل قرار دے رہے ہیں۔ اور عام طور پہ ہم عذاب ہے، ہم عذاب محسوس نہیں کر رہے، لیکن ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ سود جیسی لعنت میں ہم مبتلا ہو کر بھی کوئی ریزسٹ نہیں کر رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا رویہ ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، جو بھی تم پہ مصیبت آتی ہے تو یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت سی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ یعنی دار الجزا ہے نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے عذاب نازل فرماتا ہے، لیکن اصل عذاب تو آنے والا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نام نہاد مسلمانوں، تم مجھ سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، جاؤ گے کہاں؟ اور اگر سوچو تو مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ایک اللہ کے پاس آ جاؤ، کیونکہ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے حقیقی، کارساز اور مددگار صرف میں ہوں۔ میرے در پہ آ جاؤ، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو، قرآن کو قانون بنا لو اپنی زندگی میں اور ملک میں، تو تم عذاب سے بچ جاؤ گے، عذاب میں تم سے ہٹا دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بستی والے، یہ نام نہاد مسلمان، ایمان اور تقوی کی روش اختیار کر لے، زمین اور آسمان کے خزانے میں اس پر کھول دوں گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ
على جمعهم إذا يشاء قدير. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اور تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، اور خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.